عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو فرمایا اس طرح حسد تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج و زکوٰۃ، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہو، مگر ساتھ ساتھ اگر تم حسد کرتے ہو تو یاد رکھو ایک ہی برائی تمہارے تمام نیکیوں کو اس طرح ہڑپ کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمہارے نامہ اعمال سے نیکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ نامہ اعمال سے نیکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ حسد ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں حسد کیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ ہر اس شخص کو دیکھ کر، اس کی خوبی کو دیکھ کر جلنا اپنے آپ ہی میں، اور بغض رکھنا اس حوالے سے کہ یہ بھلائی اس کے پاس کیوں ہے، یہ عزت اس کو کیوں ملی ہے، یہ شان، یہ شوکت، یہ عزت اس کو کیوں ملی ہے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس کے پاس سے اٹھا کر میرے پاس آ جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ میرے پاس آ جائے۔ یہ کئی صورت، اس کے پاس جائیداد ہے تو اس پر حسد لوگ کرتے ہیں، اس کے پاس علم ہے تو اس پر لوگ حسد کرتے ہیں، اس کے پاس اچھی نوکری ہے اس پر لوگ حسد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی اگر اچھی جگہ پر اچھے رشتے کے ساتھ ہو گئی تو اس پر بھی لوگ حسد کرتے ہیں۔ دنیا کی چاہے کوئی شان و شوکت ہے، علم ہے، یا اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے اور تقوی دیا ہے، پرہیزگاری دیا ہے، تو جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو رشک کرتے ہیں، اور رشک پر گناہ نہیں ہے، رشک پر بلکہ انسان کی تربیت اور انسان کے جذبات بڑھتے ہیں۔ حسد جو ہے یہ انسان کو کسی کھاتے کا نہیں چھوڑتا، یہ برباد کر دیتا ہے، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے بندہ وہ بغض اور ذہن میں کینہ پال لیتا ہے، اور ہمیشہ دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، اور اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہے، اور دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ فضول سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت معتبر، پڑھا لکھا، حکمت والا، دنا، عقل مند سمجھتا ہے۔ خیر یہ باتیں تو تکبر میں بھی آ جاتی ہیں، مگر یہی چیزیں جو ہیں یہ حسد کی بنیاد بنتی ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کے پاس اچھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اچھی گاڑی، اچھی رہائش، اس کی بچوں کی اعلیٰ تربیت، اور اس کو مالک کائنات نے جو اس کو عزت دی ہے، شانیں دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے کرم سے فضل و انعام عطا فرمایا ہے، اس پر یہ کڑتا ہے اور اپنے آپ ہی میں جلتا ہے۔ تو اس کا صرف جلنا اگلے کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، اس کو یہ ضرور نقصان پہنچتا ہے کہ جو اس نے اچھے نیک کام کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، 2 مرتبہ، پیر شریف کے دن اور جمعرات کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جس نے اس کے دوران توبہ کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا ہو، ہر اس شخص کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس نے توبہ کی ہو اور آئندہ کی جس نے نیک عمل کیا ہو تو مالک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ اور بغض و حسد رکھتے ہیں۔ جب ان کے نام اعمال پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اور فرشتوں کو حکم کیا ہوتا ہے کہ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو۔ اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں فرمائی جاتی جب تک یہ اپنے گناہ پر توبہ نہیں کر لیتے۔